other, here lies a point, here lies a question. There is a question. Try to reply. اس سوال کا جواب دیں. اللہ کا کرنا ادریس علیہ السلام کا مزار ادھر ہی ہے جدھر نجف اشرف شریف میں علی کا مزار ہے. آپ کتابیں پڑھیں اور کتابیں پڑھیں. اب تھوڑا سا مزہ لیں اور کہ ادریس کا مزار نجف اشرف میں اور آگے کا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, ہم نے اس کو وہ جگہ دی جو جگہ علی کو دی. جناب حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی محبت اور اہل بیت اطہار کی محبت یقیناً ایمان کی علامت ہے اور آپ سے بغض نفاق کی علامت ہے. اور یہ بات بھی طے ہے جناب حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جو محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے. اللہ جس کو منتخب فرماتا ہے اس کے دل میں جناب حیدر کرار اور اپنے نبی کے اہل بیت اطہار کی محبت داخل فرما دیتا ہے. جس طرح یہ سب باتیں طے ہیں اسی طرح یہ بات بھی طے ہے کہ جناب حیدر کرار یا دیگر اہل بیت اطہار کی محبت کا ایک پیمانہ ہے. ہم اپنی مرضی سے جناب حیدر کرار سے محبت نہیں کر سکتے. ہم جناب حیدر کرار سے یا دیگر اہل بیت اطہار سے اسی حد تک محبت کریں گے جس حد تک شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے. یعنی کہ جس حد تک ہماری شریعت معتدل شریعت ہے اور ہماری شریعت جو ہے ہر چیز میں اعتدال کو پسند کرتی ہے. واضح طور پر کہا گیا خیر الامور اوسطھا. خود جناب حیدر کرار کرم اللہ تعالی کریم نے ارشاد فرمایا قال علی, یہ میرے پاس فضائل الصحابہ ہے امام احمد بن حنبل کی اور اس میں حدیث نمبر ہے 951. آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہلک فی رجلانی, میرے معاملے میں دو طرح کے لوگ ہلاک ہوں گے. نمبر ایک وہ محب مفرط, ایسا مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والا یا ایسی محبت کرنے والا کہ جو محبت حد سے بڑھنے والی محبت ہو. اس طرح کے لوگ محبت کرنے والے مجھ سے وہ ہلاک ہوں گے. اور دوسرا وہ مبغض مفترن, اور دوسرا وہ جو بغضی ہے, میرا بغضی ہے اور مجھ پر افترا باندھنے والا ہے. اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت حضور سیدنا پیر مہدی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے آپ نے ارشاد فرمایا تسویہ مابین سنی و شیعہ کے بالکل آخری صفحے پر آپ نے اس بات کو واضح کیا کہ حب اہل بیت نجات کا سبب ہے, ایمان کی علامت ہے, لیکن اگر اس کے اندر غلو آ جائے تو یہ نجات کا سبب نہیں ہے, جہنم میں جانے کا سبب ہے. پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب نے یہ جو بیانیہ دیا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پیر سید ریاض شاہ صاحب اور ان کی فکر کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کے بیانیے دیتے رہتے الا ماشاءاللہ. میں سب کی بات بھی نہیں کر رہا, پھر سب بعد میں یہ نہ کہ سوچے کہ شاہ صاحب نے ہم سب کو کہہ دیا. میں ان لوگوں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, بالخصوص میرا سوال ہے مصلح امت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب سے کہ آپ کب اس معاملے میں بولیں گے کہ قرآن پاک کی واضح طور پر صریح طور پر معنوی تحریف ہو رہی ہے اور پھر اس کے بعد عقائد اہل سنت سے صراحتاً انحراف ہو رہا ہے, اور یہ ایک ایسی قوم تیار ہو رہی ہے پیر سید ریاض شاہ صاحب کی تعلیمات کے نتیجے میں جو قوم کل اہل سنت و جماعت کہ کسی بھی بات کو ماننے کے لیے, عقائد اہل سنت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی. اور پھر میں یہاں پر پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب کے حامیوں سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے؟ ترمذی شریف باب ما جاء فی یفسر القرآن حدیث کا نمبر 2874 ہے 2874, اور ابو داؤد شریف الکلام فی کتاب اللہ بغیر علم جو باب ہے اس میں حدیث کا نمبر ہے 3167. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار. یہ جو بات ریاض شاہ صاحب نے کی ہے یہ بات اہل سنت کی تفسیر تو کجا, میری معلومات کے مطابق میں نے جو روافظ کی بھی ایک دو تفاسیر پڑھی ہیں ان میں بھی اس طرح کی بات نہیں لکھی ہوئی. یہ جو بات ریاض حسین شاہ صاحب نے کی ہے تو کیا ریاض شاہ صاحب پر کیا توبہ کرنا نہیں بنتا؟ پہلے جیسے
قرآن پاک کے الفاظ کے اندر ہی جو ہے وہ تبدیلی کر دی، یوں سمجھیے کہ فحش غلطی کی، ایک کتنی بڑی غلطی کی جو ایک عام قرآن پاک پڑھنے والا بھی نہیں کر سکتا، اس پر بھی کسی کے کان میں کوئی جو نہیں رینگی۔ اور پھر میں یہاں پہ ان سب لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ لوگ پیر صاحب سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ شرح مقاصد میں الفصل الرابع المبحث السابع کے اندر یہ واضح طور پر موجود ہے، یہ میرے پاس شرح مقاصد ہے، ما ذهب الیہ العظماء من العلماء ان اربعۃ من انبیاء فی زمرۃ الاحیاء الخضر و الیاس فی الارض و عیسیٰ و ادریس فی السماء علیہم الصلاۃ والسلام، کہ 4 انبیاء ایسے جو زندہ ہیں، وہ ابھی تک ان کو حیات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام یہ دونوں زمین میں زندہ ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام یہ دونوں آسمان میں زندہ ہیں۔ تو کیا پیر صاحب سے کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا مزار نجف اشرف میں کہاں سے آیا؟ خدارہ اہل سنت کے حال زار پر رحم کیجئے کہ وہ باتیں آپ انبیاء کرام کی طرف منسوب کر رہے ہیں جو باتیں انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات مقدسہ کے لائق نہیں ہیں، اور پھر یہ جتنے لوگ اس مجلس میں بیٹھے ہیں یہ سارے لوگ بھی مسئول ہیں، ان سے بھی سوال کیا جائے گا۔ اور پھر پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب اچھے طریقے سے صحیح طبیعت کے ساتھ اعلیٰ حضرت اور دیگر بزرگان اہل سنت کے نام پر اہل سنت کو لوٹنے کے بعد، صحیح طریقے سے لوٹنے کے بعد، اب انہوں نے اس بات کا ٹھیکہ اٹھا لیا ہے کہ میں نے ایک ایسی قوم تیار کرنی ہے جو قوم کسی سے مسئول نہ ہو، جس قوم سے کوئی بھی سوال نہ کیا جائے۔ تو خدارہ میں ان تمام علماء سے گزارش کروں گا جو پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب کی حمایت میں ابھی تک کھڑے ہیں، پہلے تو سوچئے کہ کیا آپ کا یہ کھڑا ہونا درست ہے، اور پھر اس کے بعد ابھی تک آپ کھڑے ہیں تو کیا آپ پیر صاحب سے یہ باتیں پوچھ نہیں سکتے، اور پیر صاحب سے کیا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ اپنی ان باتوں سے رجوع کیجئے، یہ باتیں آپ کی درست نہیں ہیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم اس طرح کے لوگوں سے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنی جو تقریر ہے اس کا ڈسکرپشن میں ہم اس کا لنک دیں گے، اپنی تقریر کے آخر میں یہ کہا کہ جی جب تک میں جماعت کا صدر رہا تو میں اوغلی دوغلی باتیں کرتا رہا۔ یہ سید کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرے کہ سید کیا کبھی حق کو چھپاتا ہے؟ یہ حق کو یعنی اس دور میں یہ چھپاتے رہے، اور اب جو ہے یہ حق بیان کرنے کے لیے آ گئے۔ ایسے حق سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔